بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عنوان دیا گیا تھا جس پہ پریزنٹیشن دینی ہے میں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو یہ جو میں نے پریزنٹیشن دے رہا ہوں اس حوالے سے کئی ساری کتب کا میں نے مطالعہ کیا، جس کے اندر جو ہے ترمذی شریف جلسانی ہے، اور اس میں مدارج النبوہ ہے، اور البدایہ والنہایہ، اور دیگر کئی ساری کتابیں میں نے الحمدللہ دیکھی ہیں۔ تو تقریباً حالات جتنے بھی تھے ان کے حوالے سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ وہ تقریباً ایک جیسے ہی تھے۔ تو میں نام جعفر اور کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام عبد المناف یعنی ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی، اور ان سے 10 سال بڑے تھے۔ اسلام کی اسلام کو قبول کرنے کا واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت ابو طالب نے جب دونوں کو دیکھا تو دل پر خاص اثر ہوا، بڑے متاثر ہوئے، تو اپنے صاحبزادہ یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، جعفر تم بھی اپنے چچا زاد بھائی کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب کھڑے ہو کر نماز ادا کی، عبادت میں ایسی لذت ملی، متاثر ہوئے، اور بہت جلد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ گزین ہو کر اب مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جو ہے اس کے بعد ان کے حالات کے اندر جو ہے وہ جو ان کے حالات میں جو مشہور و معروف ایک ہجرت حبشہ کے حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف آزمائشوں سے دوچار ہیں، تو آپ ان سے ان تکالیف کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے ان سے فرمایا بہتر ہے کہ تم یہاں سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کو رفع کرنے کی صورت پیدا نہ کر دے تم لوگ وہیں قیام کرنا۔ چنانچہ مسلمان اپنے دین اور ایمان بچانے کی غرض سے حبشہ چلے گئے۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی جس میں یہ 80 سے زائد افراد شامل تھے۔ جب قریش کو اس کا علم ہوا تو نجاشی کے پاس انہوں نے اپنے 2 بندے بھیجے، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص، تو بھیجا اور نجاشی کو تحفہ تحائف دے کر بھیجا، اور بات چیت کے ذریعے نجاشی کو رام کرنے کے لیے رام کر کے مسلمانوں کی واپسی پر آمادہ کیا۔ چنانچہ نجاشی کو تحفے تحائف دیے گئے اور اس کو مسلمانوں کے واپس بھیجنے پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے ان سے کہا، یعنی عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص جو قریش کی جانب سے آئے تھے، تو جب تک میں مسلمانوں سے اس بارے میں گفتگو نہ کر لوں ان میں سے کسی کو بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا گیا۔ نجاشی نے پوچھا کہ یہ کیسا دین ہے جسے تم نے اپنا لیا ہے؟ تم نے اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ دیا ہے اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، یہ کون سا دین ہے؟ یعنی عیسائیت میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فی البدی برجستہ تقریر کی کہ اے بادشاہ، ہم جاہلیت میں بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، فوج کام کرتے تھے، ہمیں رشتہ داری کا پاس نہ تھا، ہم جو ہے ہمسایوں کے ساتھ برا معاملہ کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کی نسب، صداقت، امانت اور پاک دامنی کو ہم اچھی طرح جانتے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ہمیں توحید کی دعوت دی اور اس کی عبادت کرنے کو کہا، بتوں کو عبادت چھوڑنے کو کہا جن کی ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔
اس نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، امانت داری اور صلہ رحمی کا درس دیا، اور ہم کو برے کاموں سے روک۔ ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لے آئے۔ اس پر ہماری قوم نے ہم پر مصیبت کے پہاڑ کھڑے کر دیے، کیونکہ یہ بھی قریش میں سے تھے، اور ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری زمین ہم پر تنگ کر دی گئی، تو ہم آپ کی طرف آ گئے، اور آپ کو اس لیے ترجیح دی کہ آپ کے ہاں ظلم نہیں ہوتا اور انصاف ہوتا ہے۔ پھر نجاشی نے کہا مجھے وہ کلام سناؤ جو تمہارے نبی لے کر آئے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم سنا دی تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی نجاشی کی۔ پھر اس نے کہا یقینی طور پر یہ کلام اور جو کچھ حدیثہ علیہ نبی جی حدیثہ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے۔ پھر اس نے قریش کے سفیروں کو مخاطب کر کے کہا کہ ان لوگوں کو میں ہرگز تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ دوسرے دن یہ لوگ نجاشی کے دربار میں دوبارہ آئے اور کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور اس کی طرف سے روح اور کلمہ ہیں، جیسے اللہ نے کنواری جسے اللہ نے جیسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا۔ یہ سن کر نجاشی نے تنکا اٹھا کر کہا اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ پھر قریش کے تحفت واپس کر دیے، اور اسی طرح ان کو ناکام لوٹنا پڑا۔ یہاں پر تھوڑا سا میں نے اس حوالے سے بھی تحقیق کی تھی کہ یہ حبشہ کا انتخاب کیوں کیا، کسی اور ملک جانے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے۔ اس کی وجہ تھی کہ ایک تو وہ نجاشی عادل بادشاہ تھا، صحیح العقیدہ تھا، اور حبشہ تجارت کا مرکز تھا، مسلمانوں کے لیے اجنبی شہر نہیں تھا، اور پرامن ملک تھا۔ تو اب جو ہے یہاں پر جو ہے اس ہجرت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سفیر بنایا، ان کو بھیجا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ذہن میں چیز آئی کہ یہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تو الحمدللہ کئی کتابیں جو ہے ان کی ورق گردانی کا موقع ملا، تو ایک کتاب جو ہے وہ میں نے الحمدللہ اپنی لائبریری ہے، اس میں جو ہے وہ کتاب مل گئی، اس میں یہ چیزیں جو ہے میں نے مطالعہ کیا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے سب سے زیادہ واقف، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرانے اور اسلام کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اب اس حوالے سے بھی میں نے یہ سفیر آپ علیہ السلام کا سفارت کاری کیا کیا طرز تھا، کون سی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام سفیر بنایا کرتے تھے۔ تو اس میں جو بنیادی یہ صفات تھی نا کہ زبان میں مہارت، حسن خلق، صبر، حکمت اور دانش مندی، ذہانت اور حسین و جمیل ہونا، یہ سب ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں، اور یہ ساری چیزیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ ایک وہ ترمذی شریف جلسانی کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشبہت خلقی و خلقی، آپ سیرت اور صورت میں میرے مشابہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جب سفارت کاری کے لیے صحابہ کرام کو جو ہے وہ نامزد کیا کرتے تھے نا، تو تقریباً جو ہے وہ چار چیزیں ان میں چار صفات دیکھی جاتی، ان میں سے ایک عقل مندی اور ہوشیاری۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا تعارف کروانا اور موقع کی مناسبت سے تلاوت کرنا، عمر بن عاص کے لگائے ہوئے الزامات کا بہترین انداز میں جواب دیتے ہوئے مکہ کے حالات کا اسلام کے ظہور سے پہلے اور بعد والے حالات کا نقشہ کھینچنا، اور نجاشی کا متاثر ہونا آپ کی کمال ہوشیاری پر واضح ثبوت ہے۔ اس طرح فصاحت بلاغت یہ بھی دیکھی جاتی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے تھے، جن کی فصاحت اور بلاغت تو ویسے مسلم تھی قریش بنو ہاشم کی۔ اس میں خوبصورتی کے حوالے سے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام جو ہے وہ حسین و جمیل تھے، جیسے حضرت جریر ہے، حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
تو یہ جو ہے اس حوالے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت حبشہ کے موقع پہ جو تقریر کی، اور علاوہ ازیں جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ جو تیار کہا جاتا ہے، اس حوالے سے میں نے جو ہے وہ ترمذی الثانی کے اندر بھی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مناقب جعفر بن ابی طالب، اس کے بعد یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت جعفرن یطیر فی الجنت مع الملائکہ، کہ میں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اڑتے دیکھا فرشتوں کے ساتھ، تیار اڑنے والے۔ اس علاوہ بھی جو ہے ان کے اور بھی مناقب، جیسے میں نے ابھی وہ حدیث سنائی، یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو فرمایا اشبہتا خلقی و خلقی۔ علاوہ ازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھی، یہ بھی ترمذی شریف جلسانی کے اندر جو ہے کہ کانا جعفر یحب المساکین ویجلس الیہم ویحدثہم ویحدثونہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکینوں سے محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کہ ہے وہ ان سے باتیں کرتے اور مساکین ان سے باتیں۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکنیہ بأبی المساکین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت کی ابو المساکین۔ اور باقی جو ہے اڑنا جو ہے وہ جس جنت میں اڑنا، دو بازو دو پر، تو اس حوالے سے یہ قصہ غزوہ موتا جو 8 ہجری میں ہوئی، آپ علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ زید بن حارثہ امیر ہوں گے، اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت جعفر ہوں گے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے شہید ہوئے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جھنڈا اٹھایا، تو انہوں نے جو ہے کفار نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے، جھنڈا پھر بھی نہیں گرنے دیا، تو اسی غزوہ کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے۔ ان کو جو ہے کل 90 زخم تھے، سامنے کی طرف سے 50، اور جو ہے بدن کے دیگر حصوں پر جو ہے وہ تقریباً 40 تھے، لیکن پشت پہ کوئی بھی نہیں تھا، تو کل 90 جو ہے وہ زخم ہوئے، غزوہ موت میں شہید ہو گئے تھے، یہ 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اولاد کے حوالے سے ایک ہی شادی اسماء بنت ابی امیس رضی اللہ تعالیٰ سے کی، اور اس سے جو ہے 4 بیٹے، پہلا بیٹا عبداللہ، اور دوسرا محمد بن جعفر، ان کو محمد اکبر بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا وہ بھی محمد بن جعفر، ان کو محمد اصغر کہا، اور تیسرا جو ہے اوف بن جعفر، یہ چوتھے۔ تو لیکن اولاد جو ہے وہ چلی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی۔ یہ میں نے پہلی دفعہ پریزنٹیشن پیش کی ہے، تو ہاں جی، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی، مولانا مسعود صاحب ماشاء اللہ بہت زبردست آپ نے پیش کیا، ماشاء اللہ حق۔ اللہ آپ کو یہ پہلی دفعہ مزید پیش کیا، لیکن نواز۔ اس کے لیے بس وہ کئی ساری کتب دیکھنی پڑی، اور ذہن میں ہر وقت یہ چیز رہتی تھی، اس کا بڑا فائدہ ہوا الحمدللہ، کئی ساری چیزیں جو ہے وہ۔ تو پچھلی کلاس میں نے پیش کیا تھا، کافی فائدہ ہوتا ہے ماشاء اللہ، بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو اس سے، چلو اور مطالعے کا ٹائم مل جاتا ہے، اور اس سے مختلف کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ میں وہ کئی جو ہے مکتبے بھی تلاش کیے، اسد الغابہ، وہ نئی جی جی مدرسے میں بھی گیا، وہ بھی اس میں اپنی آپ الحمدللہ میری لائبریری ہے، تو جی اس کے اندر جو کتابیں، کیونکہ اکثر یہ زیادہ تر ایک ہی مواد تھا نا، یہ مدارج النبوہ ہو گیا، البدایہ و نہایہ، اور اس طرح جی دیگر جو ہے سیرت کے عنوان پہ جو کتب تھی نا، جی تو اس جی میں ساری چیزیں بھی بہرحال ماشاء اللہ جی، الحمدللہ۔ زبردست، بہت اچھا ہے، زبردست۔ ٹھیک اللہ ہے تعالیٰ انشاءاللہ، مزید ترقی۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی۔